چلے کوئی سوال پوچھتے ہیں کہ موجودہ دور میں 5 نمازیں پڑھنا مشکل ہوتی ہیں۔ میں نے نماز کا طریقہ سمجھنے کے لیے کسی نے پوچھا تو اس نے بتایا عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے سوال اس لیے کیا کہ میں 2-4 کا اضافہ کر دوں؟ دیکھیے، نماز کے بارے میں پہلے جان لیجئے کہ یہ پروردگار کے حضور میں حاضری ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی اخلاقی چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ تعلقات سے وجود میں آتی ہیں۔ میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرا وطن ہے، میرے اعزاء ہیں، میرے اقربا ہیں، میرا خاندان ہے، یہ سارے رشتے ہیں جن کا ہم حق ادا کرتے ہیں تو اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل سمجھے جاتے ہیں۔ تو ہمارا سب سے بڑا رشتہ ہمارے پروردگار کے ساتھ ہے۔ آپ کی ماں، آپ کا باپ آپ سے کہے کہ آپ چند منٹ کے لیے میرے پاس بیٹھیں گے، کیا فی الواقع یہ ایسا بار ہے کہ انسان کو جواب دے دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ حاضری کے لیے کہا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، تم اپنی دنیا کی مشغولیتوں میں مجھے بھول جاتے ہو، تو جب دن کی ابتدا کرتے ہو تو یاد کر کے کرو، دن ڈھلتا ہے تو مجھے یاد کرو، اور سورج نچڑتا ہے تو مجھے یاد کرو، اور شام پڑتی ہے تو مجھے یاد کرو، اور رات آتی ہے تو مجھے یاد کرو۔ تو یہ اقم الصلاۃ لذکری ہے۔ اس کے لیے بڑا تھوڑا سا لازمی قاعدہ مقرر کیا گیا ہے، یعنی 2 رکعتیں فجر کی، 4 رکعتیں ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی۔ یہ لازمی نماز ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ لازمی حاضری ہے۔ یہ حاضری ہر حال میں ہونی چاہیے، بندہ اپنے سب کام چھوڑ کر اس کے لیے حاضر ہو جائے۔ پھر چونکہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ اس میں مشغولیتیں ہوتی ہیں، کہیں کوئی سفر میں ہے، کوئی جنگ میں ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کہیں کوئی آپریشن کر رہا ہے، اور اس طرح کے مشاغل، تو ان میں پھر بہت سی رعایتیں دی گئی ہیں حاضری کے معاملے میں۔ مثلاً یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی غیر معمولی مشغولیت اس طرح کی ہے جس سے نکلنے میں دقت ہوتی ہے تو تم 2 نمازیں ملا سکتے ہو، یعنی ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ سکتے ہو، ظہر کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہو، عصر کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہو، مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھ سکتے ہو۔ تو اس طرح کوئی آپا دھاپی ہے، افراتفری ہے، کوئی سفر ہے، کوئی ایسی مشغولیت ہے تو یہ 3 رہ جائیں گی، یعنی 3 وقت رہ جائیں گے، ملا کے پڑھ لی جائے گی۔ اس کے بعد مزید آگے بتایا ہے کہ اگر اس سے بھی آگے کوئی معاملہ ہو گیا ہے، اترنا ممکن نہیں ہے، کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے، مسجد جانا ممکن نہیں ہے، مصلی ممکن نہیں ہے حاصل کرنا، تو فرجالاً و رکبانا، چلتے ہوئے پڑھ لو، بیٹھے ہوئے پڑھ لو، سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لو۔ تو یہ حاضری ہے۔ یہ دین میں قانون بتایا گیا ہے نماز کا۔ تو یہ آپ کے لیے اگر مشکل ہو رہی ہے تو اس میں کوئی آسانی پیدا کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ اپنی طرف سے، یعنی یہ تو لازمی حاضری ہے، اپنی طرف سے اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کو ہمارے ہاں نفل کہا جاتا ہے۔ وہ آپ پر ہے، جتنے چاہے پڑھیں، آپ 1700 پڑھ لیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن وہ لازم نہیں کیے گئے۔ لازمی نماز جس کو آپ فرض کہتے ہیں وہ اتنی ہے، باقی نفل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے، یعنی فرض قرار دے کے نہیں، اپنی طرف سے جو نفل پڑھے، جیسے کہ ہم سب پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دے، ان کو سنت کہا جاتا ہے، وہ نفل نماز ہے۔ تو اس سب کو ملا جلا کے لوگوں نے 17 رکعتیں بنا لی ہوئی ہیں، ورنہ نماز عشاء کی 4 رکعتیں ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 6 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی۔ ہم سے جو وطر کی نماز کہا جاتا ہے اور نماز عشاء کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس کی پھر کیا حقیقت ہے؟ یہ تہجد کی نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز تہجد کے وقت پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز کم سے کم 3 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ جو رسول اللہ نے پڑھی وہ 11 رکعتیں ہیں، بعض روایتوں میں 13 کا بھی ذکر آتا ہے۔ تہجد کی نماز لازم نہیں ہے، وہ نفل نماز ہے، حضور پر لازم تھی۔ جو پیغمبر ہمارے لیے دین لایا تھا اس نے ہمیں 5 نمازوں کا پابند کیا، اس کے لیے 6 نمازیں تھیں۔ تو یہ رسول اللہ کی نماز ہے، لوگ اپنے شوق سے پڑھنے لگ گئے
تو انہوں نے حضور سے کہا کہ ہم میں سے بعض لوگوں کے لیے صبح اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو کیا ہم عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نماز؟ تو آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد سے مسلمان یہ 3 رکعتیں تہجد کی رکعتیں عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، ان کو وتر کہا جاتا ہے۔